السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے شیئر کرنے والے ہیں وہ مسائل جن کا تعلق ذبح سے ہے اور جو ذال سے شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال اور سب سے پہلا مسئلہ ہے ذبح اپنے ہاتھ سے کریں۔ اپنی قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہیں جانتے ہوں تو کسی اور سے ذبح کرا لیں، لیکن ذبح کے وقت جانور کے سامنے کھڑے رہنا بہتر ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کی تلقین کریں تاکہ ذبح کرنے والا غلطی نہ کرے۔ ذبح اختیاری یہ ہے کہ جانور کو دھاردار چیز سے ذبح کیا جائے یا اونٹ کو نحر کیا جائے۔ نحر کسے کہتے ہیں؟ جس میں جانور پہ قابو نہ پایا جائے تو ایسا عموماً جانور اونٹ ہوتا ہے، اس کو زخمی کیا جاتا ہے نیزے سے، جب وہ کمزور ہو کر گر جاتا ہے پھر اس کے گلے پر چھری پھیری جاتی ہے، اسے نحر کہتے ہیں۔ اسے ذبح اضطراری بھی کہتے ہیں۔ ذبح اضطراری کا مطلب یہ ہے کسی دھاردار یا باریک نوکدار چیز سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کے جسم میں جس جگہ ممکن ہو ضرب لگا کر یا نشان لگا کر خون بہا دیا جائے، اور یہ اضطراری ذبح اس وقت معتبر ہوتا ہے جبکہ جانور پر قابو پانا اور ذبح یا نحر کرنا ممکن نہ ہو۔ مثلا جانور کسی جگہ پر مٹی یا بوجھ میں دبا ہوا ہے، نکالتے نکالتے مرنے کا اندیشہ ہو، یا کھائی یا خندق یا کنویں میں گر گیا ہے، زندہ نکالنا ممکن نہ ہو، تو ان حالات میں اضطراری ذبح کا اعتبار ہوتا ہے۔ ذبح پر اجرت لینا، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے پر اجرت، مزدوری، محنتانہ لینا جائز ہے، البتہ پہلے سے اجرت متعین کرنا ضروری ہے۔ مثلا جانور کے ذبح کرنے پر اتنی اجرت ہے تو ذبح کرنے کے بعد بھی اتنی اجرت ہی ملے گی۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی اجرت میں قربانی کے جانور کا گوشت اور کھال وغیرہ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ الگ سے پیسے اس کی اجرت میں دینا ضروری ہے۔ ذبح کا آلہ یعنی ہر تیز دھاردار چیز سے رگیں کٹ کر خون جاری ہو جائے اس سے ذبح کرنا جائز ہے، البتہ اس ناخون اور دانت سے ذبح کرنا حرام ہے جو اپنی جگہ پر لگا ہوا ہو۔ اگر اکھڑے ہوئے دانت اور ناخون سے ذبح کیا جائے تو گوشت حلال ہوگا لیکن مکروہ ہے۔ حبشی اور جنگلی لوگ جو ہے ناخون اور دانت سے کاٹ کر جانور کو ذبح کرتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ نیز یہ کہ دانت ہڈی ہے اور ہڈی سے ذبح کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے ذبح کرنے سے جانور ناپاک ہو جائے گا۔ سونا، چاندی، پیتل اگر تیز دھاردار ہوں ان سے ذبح کرنے سے جانور حلال ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی پتھر اور ٹھیکری جو باریک ہے اور تیز لکڑی بانس وغیرہ سے ذبح کرنے سے بھی جانور حلال ہو جاتا ہے۔ بانس ہے اور جو چیز تیز ہو دھاردار ہو اس سے ذبح کرنے سے جانور حلال ہو جاتا ہے۔ ذبح کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہی اور سفیدی مائل یعنی ہلکے کالے اور سفید رنگ کے سینگوں والے 2 مینڈھوں کی قربانی کی، اپنے دست مبارک سے ان کو ذبح کیا اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا۔ میں نے دیکھا، حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں ان کے پہلو میں رکھے ہوئے تھے اور زبان مبارک سے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ ذبح کا جگہ، ذبح کا مقام حلق اور لبہ کے درمیان اور گردن کا پورا کاٹ کر الگ نہ کرنا درست نہیں ہے، لہذا بلکہ حرام مغز تک بھی اس کو گردن کو نہ کاٹا جائے، بلکہ حلقوم اور مری یعنی سانس کی نالی
اور اس کے ارد ادھر کی جو خون کی رگیں ہیں، جن کو خون کی رگیں کہا جاتا ہے، وہ کاٹے۔ اس طرح کو نجس خون بھی پوری طریقے سے نکل جاتا ہے اور جانور کو تکلیف بھی کم ہوتی ہے۔ اس طریقے کے خلاف جتنے بھی طریقے ہیں ان میں خون بھی پورا نہیں نکلتا ہے اور جانور کو بلا ضرورت شدیدہ تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ذبح کرتے وقت شرکا یعنی حصے داروں کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت تمام حصے داروں کے نام پکارنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ذبح کرنے والا ذبح کرتے وقت تمام حصے داروں کی طرف سے ذبح کرنے کا صرف خیال دل میں رکھے اور تمام حصے داروں کے نام پکارنے کا مقصد ذبح کرنے والے کے علم میں لانا ہے تو اس میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے۔ ذبح کرنے کا مقصد، قربانی کے جانور ذبح کرنے کا مقصد خاص اللہ تعالی کی رضامندی اور تعظیم ہو اور عبادت کے خیال سے ذبح کرے، گوشت کھانے کے مقصد سے یا لوگوں کو دکھانے کی غرض سے ذبح نہ کرے۔ ذبح کرنے کی جگہ تھوڑی کے نیچے جو ایک ہڈی باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، ابھری ہوئی ہوتی ہے، اس کے نیچے اور جہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے اس کے اوپر، اور کیا ہے، تمام حلق ذبح کی جگہ ہے، خواہ اوپر ہو یا نیچے ہو یا درمیان میں ہو، لیکن بہتر یہی ہے اگر تھوڑی کے اوپر ذبح ہو گیا تو بھی ذبح کیا ہوا جانور حلال ہو جائے گا، حرام نہیں ہوگا۔ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، اگر جانور ذبح کرنے والا مسلمان ہے تو جانور کو پکڑنے والا چاہے وہ مشرک ہو، ہندو ہو یا مسلمان، کچھ حرج نہیں، اور پکڑنے والے پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب بھی نہیں ہے، اور اگر پکڑنے والا مشرک اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر مشرک ذبح میں شریک ہوگا تو جانور حلال نہیں ہوگا، اس کا گوشت جائز نہیں ہوگا اور قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے کسی کافر اور مشرک کو ذبح میں شریک نہ کریں، اور کوئی غیر مسلم ذبح کرنے والے مسلم کے ہاتھ پر زور نہ دیں اور اسے چھری چلانے میں اپنے ہاتھ کا سہارا نہ دیں۔ ضرورت ہو تو دوسرے لوگ جو ہیں جانور کو پکڑ لیں اور دوسرے لوگ اس چھری میں، جو مسلمان ہو، اس چھری کے چلانے میں ساتھ دے سکتے ہیں۔ ذبح کرنے والے کا رخ، ذبح کرنے والے کا منہ قبلے کی طرف ہونا سنت ہے، اس کو بلا عذر چھوڑنا مکروہ ہے۔ ذبح کرنے والے کی امامت، قربانی یا غیر قربانی کے جانور ذبح کرنے والے کی امامت جائز ہے۔ اجرت پر جانور ذبح کرنے کی وجہ سے امامت میں کراہت پیدا نہیں ہوگی۔ ذبح کی تیاری میں عیب پیدا ہو گیا، اگر ذبح کی تیاری میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، مثلاً ٹانگ ٹوٹ گئی یا آنکھ پھوٹ گئی، تو کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی صحیح ہوگی۔ ذبح کے بعد شرکت، قربانی کے جانور ذبح ہو جانے کے بعد پھر حصوں کی تبدیلی، ادلا بدلی درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو شرعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اور ذبح سے پہلے جن لوگوں کی طرف سے نیت کر کے قربانی کی گئی تھی انہی کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ ذبح کے بعد جس حصے دار کو شریک کیا ہے اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ ذبح کے شرائط کیا ہیں؟ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، ذبح شرعی طریقے کے مطابق یعنی حلقوم اور سانس کی نلی اور خون کی رگیں کاٹ دی جائیں۔ اسی طریقے سے یہ اختیاری ذبح کی شرائط ہیں۔ غیر اختیاری جو اضطراری جو ذبح کرنے گے اس کی کچھ اور شرائط الگ ہیں۔ ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، قربانی کرنے والے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، نیت کی دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف دل سے یہ ارادہ کر لے کہ میں قربانی کر رہا ہوں کافی ہے۔ ذبح کے وقت جانور کو کیسے لٹائیں؟ مستحب یہ ہے کہ جانور کو سیدھی کروٹ پر قبلہ رخ لٹا کر اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کر ذبح کرے۔ جانور کو قبلہ رخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میت کو قبر میں لٹاتے ہیں سر دائنی طرف اور پاؤں بائیں طرف، اسی طرح جانور کو سیدھی کروٹ پر قبلہ رخ لٹایا جائے گا۔ اگر اس طرح لٹانے میں کوئی عذر ہو، کوئی دشواری ہو، مشقت ہو، پریشانی ہو تو جیسے آسانی ہو ویسا کر لیں۔ ذبح کے وقت نیت کا خیال نہ رہا،
قربانی کی نیت سے جانور خریدا اور ذبح کے وقت قربانی کرنے والے کو قربانی کرنے کی نیت کا خیال ہی نہیں رہا تو قربانی ہو جائے گی، دوسری قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ذبح میں تکلیف دینا، ذبح کرتے وقت جانور کو غیر ضروری تکلیف دینا جائز نہیں ہے، اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ ذبح کرنے کے بارے میں ہدایت دی ہے کہ چھری کو تیز کر لیا جائے اور جلدی سے ذبح کر دیا جائے۔ جب 4 رگیں کٹ جائیں تو پھر آگے تک چھری چلانا بھی منع ہے تاکہ جانور کو بلا وجہ تکلیف نہ دی جائے۔ رات کو ذبح کرنا، 10ویں ذی الحجہ سے 12ویں ذی الحجہ تک جس طرح دن میں قربانی کر کے جانور ذبح کرنا جائز ہے، اسی طرح رات کو بھی قربانی کے جانور کو ذبح کرنا جائز ہے۔ موجودہ زمانے میں ہر جگہ تقریباً اتنی بجلی پہنچ چکی ہے، روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ کسی رگ اور نس کے کٹنے میں کوئی شبہ نہیں رہتا ہے، اس لیے رات میں بھی قربانی کرنا جائز ہے۔